الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں بعض پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، آسان نہیں ہے کہ آپ اس کی اتھا کو پا سکیں۔ اس کے کئی پہلو ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت پورے دین کی دعوت بھی ہے، ایک عظیم الشان شخصیت کا کردار اور اس کے احوال بھی ہیں۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جس دینونت یا جزا و سزا کا اظہار کیا اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ غرض ایک نہیں دسیوں پہلو ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی کچھ سوالات ایسے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آنے چاہیے، لیکن وقت کی تحدید کی وجہ سے زیر بحث نہ آ سکے۔ یہ پھر ایک موقع ہے، آج پھر ایک مرتبہ مل بیٹھے ہیں۔ اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عزت کا اصل جو کرائٹیریا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، رنگ و نسل اور نسب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر آج ہم دیکھیں تو اس طرح کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ تو اس کی آپ کے خیال میں بیسیکلی کیا وجہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ اسی سلسلہ الذہب کی آخری کڑی ہیں، وہ پیغام پہنچائیں گے، دعوت دیں گے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں گے۔ یہ تو انسان کا شرف ہے نا، وہ چاہے تو اس دعوت کو قبول کرے اور چاہے تو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تو ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے لوگوں کے لیے مذہب ایک متوارث چیز بن چکی ہے، یعنی ان کے والدین سے ان کو مذہب مل جاتا ہے، اس کی موٹی موٹی چیزوں کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جذباتی وابستگی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس کو سمجھ کر شعور کے ساتھ اس طرح قبول نہیں کرتے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک نشست میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جب تک آپ اپنے ایمان کو شعوری ایمان نہیں بناتے، جب تک اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے کہ ان کے لیے دین ایک دریافت بن جائے، یعنی جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو جس طریقے سے انسان حقائق کو دریافت کرتا ہے ایسے ہی وہ اپنے دین کو دریافت کرے، وہ جانے کہ ان کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور ان کے پیغمبر نے ان کے لیے کیا اہداف مقرر کیے ہیں، کیا نصب العین مقرر کیا ہے۔ جب تک اس درجے میں آپ تعلیم تربیت کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ پھر یہی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اعلیٰ ترین تعلیمات، وہ ایک جگہ دھری رہ جاتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق جو ان کے تعصبات، ان کی عصبیتیں جس طرح کی ان کو ملی ہیں اسی طرح لے کر زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھیں نا، اس وقت 15-16 کروڑ کے قریب پاکستان کی آبادی ہے، 57-58 سال ہمارے اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہم اب یہ گلہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی دوسری قوم حکومت کر رہی ہے، ہمارے پاس اس کا موقع تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے۔ آپ کو کوئی اس کی کوشش نظر آئی؟ یعنی میں کوئی حکومت کی صرف بات نہیں کر رہا، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے مذہبی رہنما پیدا ہوئے، کتنے لیڈر پیدا ہوئے، کتنی تحریکیں چلیں، اس قوم نے کروڑوں کا سرمایہ لوگوں کو دیا، لیکن لوگوں کی تعلیم تربیت اس کا کوئی اہتمام کیا گیا؟ قوموں کی زندگی در حقیقت تعلیم پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ نے انسان کو کیا سکھایا ہے؟ انسان کا معاملہ جانور کا نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلتوں کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ اس کو سدھانا چاہتے ہیں تو کچھ سدھا دیتے ہیں۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جو تعلیم اس کو دیں گے، جو ماحول اسے فراہم کریں گے، جس طرح کی سوچ اس میں پیدا کریں گے، جیسا شعور اس میں بیدار کریں گے، اس کے لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوتے ہیں، مختلف مذاہب میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف نظریات میں پیدا ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو اس کو چھوڑتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے ماحول اور تعلیم کا اتنا زیادہ محتاج ہے۔ اگر مسلمانوں کو بھی آپ تعلیم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے اور ان کی تربیت نہیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے نہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں مقرر کی گئی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ یہ چیز ان کے ذہن کے اندر نہیں ڈالتے کہ پیغمبر کا حقیقی پیغام کیا ہے، انہوں نے کس چیز کو ہدف بنایا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت الہ کو، وحدت آدم کو اور اخلاقی پاکیزگی کو ہدف بنایا، اسی تعلیم کو سامنے رکھ کر انسانوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی۔ اس کو آپ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں نہیں اتاریں گے، اس وقت تک آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ سے آپ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، ایک طرف رکھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر مسئلہ وہی آ جاتا جو ابھی انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ اگر اور تو پیغمبر ظاہر نہیں ہے ابھی اور جبرن بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی ہے، مذہب کی کرنی بھی نہیں چاہیے اور سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمیں وارث کے طور پہ منتقل ہوتا ہے مذہب، اس میں پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے، میں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ ایمان بالغیب والی، اس میں یہ تاثر لے لیا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا،
یہ کفر ہے، تو وہ دوسرے تیسرے سوال پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. تو یہ پھر کس طریقے سے صورتحال ٹھیک ہوگی؟ تعلیم کی کمی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیٹ کریں گے اپنی قوم کو تو کوئی کفر کے فتوے نہیں لگا سکے. جب جہالت ہوگی تو پھر ظاہر ہے ایک طبقے کے ہاتھ میں معاملات آ جائیں گے. وہ جس چیز کو دین قرار دے گا، جس چیز کے بارے میں کہہ دے گا یہ اسلام ہے، جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دے گا کفر ہے، پھر ظاہر ہے کہ اسی کا لوگوں کے اوپر اثر ہوگا. اگر آپ پوری قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، تو ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے. یعنی ہمارا دین کوئی خفیہ یا رموز میں کئی بات تو نہیں ہے. قرآن مجید موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. آپ اس کا سادہ ترجمہ دیکھیے پڑھ کے، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ایک ایک چیز محفوظ ہے اور اس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی مندر میں خاص طور پہ جانا پڑتا ہے، وہاں سے جا کے آپ کو اذن لینا پڑتا ہے، کسی برہمن کی شاگردی کرنی پڑتی ہے. یعنی ہمارا دین تو لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے. وہ اگر بات یہ نافذ تو کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، اس کا نفوذ ہونا چاہیے. یعنی نافذ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو کسی چیز پہ قائل کریں، نہیں، اس کا نفوذ ہونا چاہیے. نفوذ کیسے ہوتا ہے؟ نفوذ ہوتا ہے ہمیشہ ایسے کہ مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی قوم میں جب آپ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ اصل میں اس کا نمونہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. بڑے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان آدرشوں اور ان نصب العینوں اور ان اہداف کو اپنے سامنے رکھیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا تعلیم کا نظام ہے کہ آپ ایجوکیٹ کیسے کر رہے ہیں. اصل میں سب سے بڑی خامی جو پیدا ہوئی ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام میں پیدا ہوئی ہے. آپ آج سے اگر 50-100 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے ہاں کا جو ایک تعلیمی طریقہ تھا، ہم سادی کو پڑھتے تھے، کریمہ پڑھتے تھے، پنامہ پڑھتے تھے، ہم اسلام حق پڑھتے تھے، ہم گلستان پڑھتے تھے، بوستان پڑھتے تھے. تو اس طرح بچے کی ابتدا ہی اخلاق کی تعلیمات سے ہو جاتی. میں نے اس سے پہلے بھی شاید ایک نشست میں ذکر کیا تھا کہ جب ہم نے اپنی تعلیم کی ابتدا کی اور ان کتابوں سے تعلیم کی ابتدا کی تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پڑھا تو چونکہ سب کچھ تھا ہی اخلاقیات سے متعلق، وہ ایسے شخصیت کا حصہ بن گیا کہ اب کوئی غلط کام کرنے کی طرف آمادگی پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے یہ قرآن کی آیت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، سامنے سادی کا شعر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ فلاں بزرگ کی تعلیم کھڑی ہو گئی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اس سے محروم کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تحریک، اپنی دعوت، اپنی تہذیب، اپنے پس منظر، اپنی ثقافت، ان سب چیزوں سے بالکل الگ ہو گئے. یوں سمجھ لیجئے کہ خودرو پودوں کسی صورت ان کی ہو گئی ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سے آپ اگتے ہیں، کسی تراش کے بغیر جدھر چاہتے ہیں پھیل جاتے ہیں. اس کا بندوبست کرنا چاہیے. اگر تو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو گلا بھی کریں. ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ اگر مرد اور عورت مل کر اگر نہ کام کریں تو گزارا قدرے مشکل ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ورکنگ وومن کے لیے اسلام کس حد تک آزادی دیتا ہے ایک عورت کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک تو آپ کو یہ بتایا ہے ایک خاتون کی حیثیت سے کہ آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کی عفت یہ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خاندان بنتا ہے، گھر آباد ہوتا ہے اور اعلیٰ اخبار جنم لیتی ہے. اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کے لیے کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں. وہ آداب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جہاں ایک دوسرے سے ملنا ہو وہاں وہ غض بصر سے کام لیں، یعنی اپنی نگاہوں میں حیا اور پستی رکھے. یہ بتایا گیا ہے کہ شرم کی جگہوں کو چھپانے کی کوشش کریں، بدکوارا لباس نہ پہنے، ایسا لباس ہو جو اعضاء کو ڈھانکنے والا ہو، نہ کہ ان کو نمایاں کرنے والا ہو. اچھا مہذب شائستہ پاکیزہ لباس پہن کر ایک دوسرے سے ملے. یہ دو باتیں مردوں کو بھی کہی گئی ہیں، عورتوں کو بھی کہی گئی ہیں. عورتوں کو دو زائد باتیں کہی گئی ہیں کیونکہ وہ معاملاتی عورتوں سے متعلق ہے. ایک یہ کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، لہذا اس کو بھی وہ ایک ڈھیلے ڈالے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں، نمایاں نہ کریں. اور دوسری بات عورتوں کو یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ وہ آرائش زیبائش کرتی ہیں تو اپنی اس آرائش زیبائش کی نمائش نہ کریں. یہ چار چیزیں ہیں، یعنی دو ان میں سے مردوں اور عورتوں دونوں کو کہی گئی ہیں اور دو صرف خواتین کو کہی گئی ہیں، جن کا لحاظ کر کے آپ کاروبار کریں، آپ ملازمت کریں، آپ اپنے کام پر جائیں، جو معاملات کرنا چاہتے ہیں کریں. اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ان آداب کو البتہ ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے. یہ آداب آپ کو پاکیزگی دیں گے، آپ کو عفت کا شعور دیں گے، آپ کو ممتاز رکھیں گے دنیا کی ساری خواتین سے. اس سے اچھا گھر بنے گا. آپ کے بچوں کو اعتماد دیں گے آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے اوپر. اگر یہ اعتماد موجود ہے اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تقاضے بھی آپ کو. ابھی طالب میں رسول تھے وہ ایک تو ان کے جانے کی وجہ کیا تھی اور دوسرا کہ وہاں پر وہ کتنے عرصے وہاں پر ان کا قیام تھا، کچھ اس کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے. تاریخی واقعات کو اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے خاندان کا
بعض سرداروں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یعنی کوئی معاملہ اس خاندان کے ساتھ نہ کیا جائے، کوئی چیز ان کو نہ بیچی جائے. جو عرب کی معاشرت کی اس وقت اقدار تھی ان کو پامال کرتے ہوئے ایک طرح کے مقاطعے کی صورت پیدا کر دی گئی تھی. تو اس میں پھر سارا کا سارا خاندان ایک گھاٹی میں اکٹھا ہو گیا. اس کی تفصیلات کے معاملے میں بہت کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی 3-3.5 سال کو محیط ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں حضور نے جو ڈیسیژنز لیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، کیا ہم ان کی عقلی توجیہ ہمیں کرنی چاہیے یا ہمیں اس کو بلائنڈلی لینا چاہیے؟ یہی بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوعیت کے کام کیے ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے دین کی حیثیت سے کی، دین کی حیثیت سے لوگوں کو دیں، لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو دین کی حیثیت سے اختیار کریں. ان کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ علم پر مبنی ہے، عقل پر مبنی ہے، وہ سمجھی ہوئی ہیں، وہ سمجھائی جا سکتی ہیں. ان کے بارے میں جو سوال بھی آپ کریں گے ہم اس کا جواب آپ کو دے سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ دین پر اعتراض کرنے والے کی جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے برسوں اس کا مطالعہ کیا ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ بتا سکیں کہ وہ علم اور عقل کے معیار سے ادنیٰ درجے میں بھی نیچے گرتی ہے. یعنی وہی عقل کا معیار ہے، وہی علم کا معیار ہے، وہی اعلیٰ ترین بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. بلکہ عقل انسانی کے لیے اس کو پانا ہی ممکن نہیں ہے. وہ اللہ ہی کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو دے دی اور اس کی وجہ سے ہم اپنے لیے اس سے روشنی حاصل کر لیتے ہیں. دوسری وہ چیزیں ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کے ساتھ خصوصی معاملات ہیں. ان میں حضور کی حیثیت رسالت کو سمجھانا چاہیے، آپ کی ذمہ داریوں کو بتانا چاہیے. وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہیں اور بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس طرح علم اور عقل کے معیار پر پوری اترتی ہیں. اصل میں بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں اور جب اس طرح کر لیتے ہیں اور اس میں پھر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا ایک بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت سے متعلق ہے، اس کو عام کر کے سب انسانوں سے جب متعلق کیا جائے گا تو پھر اس کو علمی اور عقلی طور پر سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو الگ الگ کر لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے عقل میں کیا دلائل ہے، اس کے لیے عقل میں کیا دلائل ہے، اس کے لیے علم میں کیا دلائل ہے، اس کے لیے علم میں کیا دلائل ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ مثلا قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں تو یہ بات خود واضح کر دی گئی ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات کیا ہیں اور یہ قرآن کس طرح اپنی دعوت ان کی بنیاد پر پیش کرتا ہے. بعد میں جب لوگوں نے حدیثوں کو جمع کیا تو اس میں ہمارے محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ جب ہم سند کی بنیاد پر کسی روایت کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا قرآن کے مطابق ہے، وہ کیا سنت کے مطابق ہے، اور پھر کہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس درجے میں اس کو اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ دین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھا نہ سکیں. آپ انگلی رکھ کے بتائیں اور سمجھائیں کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن میں اس طرح پیدا کرتی ہے، کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں لوگ چونکہ دین سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کچھ اختلاط اور التباس بھی پیدا کر دیتے ہیں، اس سے بعض اوقات چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ورنہ ہر چیز کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ سیرت کا جو معاملہ ہے اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ پھر اس کے جو یہ پہلو ہے کہ حضور کی پسند اور ناپسند، یہ اس میں ہماری جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ ناگزیر ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے، یا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر لیں؟ کیونکہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ اگر آپ حضور نے کہا کہ مجھے یہ رنگ پسند ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ رنگ پسند ہے تو یہ کفر کے درجے کی بات ہوگی. تو اس میں آپ کا خیال ہے کہ یہ کیا چیز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہم کو دین دیا ہے، اس دین میں بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک چیزیں وہ ہے کہ جو آپ نے ہم پر لازم کر دی، ایک چیزیں وہ ہے کہ جو آپ نے پسندیدہ قرار دی ہیں، لازم نہیں کی. اچھا، پھر اس کے بالکل برخلاف کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے حرام قرار دے دی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام تو نہیں قرار دی لیکن ناپسندیدہ قرار دے دی. یہ تو دین کا کانٹینٹ ہے، اس کو ایسے ہی جاننا چاہیے اور اس میں سے ہر چیز اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی خواہ کوئی چیز واجب کی گئی ہے یا پسندیدہ کے درجے میں رکھی گئی ہے، ہر اس چیز کو چھوڑنا چاہیے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یا ناپسندیدہ قرار دیا گیا. ایک تو پہلو یہ ہے، یہ ہمارا دین ہے اور اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے. یعنی کوئی ابہام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا. بالکل متعین طریقے پر بتا دیا گیا ہے کیا چیزیں تم کو اپنانی ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کا اپنانا ضروری ہے، کن چیزوں کا اپنانا پسندیدہ ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے، کن چیزوں کا چھوڑنا ناپسندیدگی کے دائرے میں آتا ہے. یعنی یہ چیزیں تو بالکل واضح ہے. اس کے بعد ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت. آپ کی شخصیت کے پھر 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جس میں آپ ایک خیر البشر کی حیثیت سے، بہترین انسان کی حیثیت سے معاملات کر رہے ہیں.
ظاہر ہے کہ اس میں استقامت ہے، عزیمت ہے، وفا ہے، سخاوت ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، روابط ہے، بیویوں کے ساتھ معاملات ہیں، صحابہ کے ساتھ معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، تعلق والوں کے ساتھ معاملات ہیں، جنگ اور جدال میں آپ کا رویہ ہے، نازک موقعوں پر آپ کی استقامت و عزیمت ہے، خدا سے آپ کا تعلق ہے، بندوں سے آپ کا تعلق ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان میں سے ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی تو اصل میں وہ چیز ہے جس کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی ایک موقع پر سورہ احزاب میں یہ کہا، جب حضور نے جنگ میں بڑی استقامت کے ساتھ معاملات کیے تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ موقع تھا کہ بلغت القلوب الحناجر، جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر کا معاملہ یہ تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی حضور کی عظیمت، استقامت، آپ کی پامردی اور آپ کے استقلال میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا اس موقع پر۔ تو یہ آپ کے اخلاقی وجود کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق آپ کی معاشرت، آپ کے تمدن اور آپ کی عادات سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں محبت کے دائرے میں کوئی شخص کسی چیز کو اپناتا ہے، اچھی بات ہے، نہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے، نہ اسے دین بنانا چاہیے، نہ اس کو لوگوں کا مسئلہ بنا دینا چاہیے۔ یہ دائرہ ہی بالکل مختلف ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے تمدن کے مطابق ایک لباس پہنتے تھے، تمدن کے مطابق رہن سہن آپ اختیار کرتے تھے، اس میں آپ کی ایک زبان تھی جو آپ بولتے تھے، اس میں کچھ ہتھیار تھے جو آپ نے استعمال کیے، اس میں کچھ سواریاں تھیں جن پر آپ سوار ہوئے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ آپ اگر لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں پسندیدہ یہی ہے کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر جائے یا گدھے پر سوار ہو کر جائے، تو یہ تو آپ در حقیقت دین کو ایک عالمگیر دعوت کی بجائے پھر ایک تمدن کا اسیر کر دیں گے۔ تو ان چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ فنون لطیفہ خاص کر کے موسیقی اور یہ مجسمہ سازی، اس کو کس اس میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر کون سا ایک بنیادی اصول ہے جو لاگو ہوگا؟ یہ اس کے معاملے میں بھی جو کچھ ہمارے پاس مواد موجود ہے اس کا مطالعہ کر کے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ چیزیں اس وقت شرک کے لیے استعمال ہوتی تھی یا چند بد اخلاقی کی چیزوں کو ان کے ساتھ وابستہ کر لیا گیا تھا۔ حضور نے اس کی تنقید کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ لوگ مجسمے بناتے تھے اور ان کو پوجتے تھے اور حضور شرک کی نفی کرنا چاہتے تھے۔ اس کا میری آپ کی تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں ایک غلطی ہے جو لوگوں نے بات سمجھنے میں کی ہے۔ یہی معاملہ موسیقی کے بارے میں ہے، یہی معاملہ شاعری کے بارے میں ہے۔ تمام فنون لطیفہ جتنے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، یہ ان کا استعمال ہے در حقیقت وہ غلط ہو جاتا ہے۔ جب غلط استعمال ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے گی۔ غلط استعمال تو دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ گپ شپ کرنا شروع کر دیں اور یہ گفتگو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا انسان پر احسان یہ ہے کہ علمہ البیان، میں نے انسان کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے۔ آپ اس صلاحیت کو چاہیں تو یاوا گوئی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ اس کا غلط استعمال ہوگا۔ شاعری ہے، اقبال نے بھی شاعری کی، حسان نے بھی شاعری کی، مولانا روم نے بھی شاعری کی، حافظ نے بھی شاعری کی، اور شاعری میں ایسے ایسے آپ لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جعفر زٹلی نے بھی شاعری کی۔ تو آپ اس کے استعمال کو غلط یا صحیح کے دائروں میں بانٹ سکتے ہیں، ورنہ یہ تمام جتنے فنون لطیفہ ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا اس معاملے کا۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جتنی چیزیں بھی، خواہ وہ آواز کی زینت سے متعلق ہے یا لباس کی زینت سے متعلق ہے یا رہن سہن کی زینت سے متعلق ہے، فرمایا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں، یہ میں نے گن دی ساری کی ساری، ان سے پوچھو کس نے اس کو حرام کیا۔ قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا ہے وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ، کھانے پینے میں جو تم تنوع پیدا کرتے ہے نا، یہ بات ویسے تو آدمی گھاس کھا کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو فرمایا ان میں سے کس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہ میں نے حرام کیا کیا ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، فرمایا نہیں میں نے ایسی کوئی چیز حرام نہیں کی، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، اس کی خوبصورتیاں میں نے پیدا کی ہیں، اس کا جمال میں نے پیدا کیا ہے، اس کی زینتوں کو استعمال کرو۔ میں نے حرام 3 چیزیں کی ہیں اور وہ بنیادیں بتا دی ہیں۔ میں نے فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی حق تلفیوں کو حرام کیا ہے، مال لوٹنے کو، غیبت کرنے کو، بدگوئی کرنے کو، بدگمانی کرنے کو، لوگوں کا مال کھا لینے کو، ملاوٹ کرنے کو، میں نے ان کو حرام کیا ہے، اور میں نے سرکشی کو حرام کیا۔ تو میرے نزدیک تو قرآن مجید کا یہ مقام نکال کے ان سب لوگوں کو پڑھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ خدا یہ بات کیا ہے۔ سر یہ جو آج کل پلاسٹک سرجری کا زمانہ چل رہا ہے، مجسمہ سازی تو چلے ایک الگ سی چیز ہے، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کے چہرے کو بنا دیا ہے، اب اس کو اپنی ڈیزائر کی ناک بنوانا یا چہرے کی شیپ بنوانا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ دیکھیے بیٹی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے ہاں کوئی اگر بہت عیب کی صورت ہے، بعض اوقات لوگ چل جاتے ہیں، ایسی صورت ہوتی ہے تو وہ اس کو درست کرا لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ پاگل پن کی صورت اختیار کر لیں،
تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب تک آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اعتدال اور توازن کی دعوت، اس وقت تک وہ اعتراض نہیں کرتا. لیکن جس وقت آپ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور حدود سے تجاوز کر کے زندگی کو انہی چیزوں کا بنا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ بھی، اللہ کا پیغمبر بھی سب آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اعلیٰ اقدار کو اپنا موضوع بنائیے اور ان ادنا چیزوں میں اپنا وقت اپنا کریں. آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، اللہ کی دی ہوئی بصیرت ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو اصل میں آپ کا ہدف بننا چاہیے، اور دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے کوئی اچھے اور اعلیٰ مقاصد ہونی چاہیے جن کے لیے آپ زندگی بسر کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اصل پیغام یہی ہے. اور باقی جتنی اس نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کو ہمارے یہاں اصل میں بعض لوگ بہت اہمیت دے کر بہت بڑھا دیتے ہیں. بنیادی چیزوں کو جاننا چاہیے. میں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی وقت اس کو موضوع بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا، 10 چیزیں ہیں کہ جس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ وہ اعلیٰ اخلاقیات ہیں جن کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور 10 چیزیں ہیں کہ جو جمال اور کمال کی چیزیں ہیں جن میں آپ بڑے مرتبے کو پانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ کسی وقت زیر بحث لائیں گے. اس وقت بھی وہی صورتحال ہے کہ موضوع تو اپنی جگہ پر اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن وقت کی تحدید تقاضا کر رہی ہے کہ اس نشست کو ختم کر دیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.